تو پہلی چیز، وقت بہت کم ہے، میں 8 باتوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی چیز جو آج اس اجتماع میں بیٹھ کر کے آپ کو سیکھنی ہے وہ یہ ہے، نیکی کرنے میں جلدی کرو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیکی میں لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے پھر کبھی. اب دوسری بات، حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اور دوسری بات کہا حضور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دنیا کے لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیا تو تقریباً لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ نفس کی خواہش کو پورا کرنے میں لگے ہیں. جو نفس کہتا ہے بھاگے اس طرف. لیکن میں نے دیکھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ خواہش کو ترک کرنے سے جنت ملے گی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جب میں نے دیکھا کہ نفس کی خواہش کو ترک کرنے سے جنت ملے گی تو آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے یہ پا لیا، اور میں کبھی نفس کی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ہمیشہ نفس کی خواہش کو ترک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ عز و جل مجھے جنت عطا فرما دے. اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہم لگے ہیں نفس کی بات پوری کرنے میں، نفس کی خواہش پوری کرنے میں لگے ہیں. جو وہ کہتا ہے، جس طریقے سے کہتا ہے، ذرا بھی ہچکچاتے نہیں ہیں. اسی کو قرآن نے مینشن کیا، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ خواہش، یہ خواہش کو معبود بنانا کیا؟ بس تھوڑا سمجھا دوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. خواہش کو معبود بنانے سے مراد یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، لیکن مانتے اللہ کی نہیں ہے، مانتے اپنے نفس کی ہیں. تو ہم نے نفس کی مان کر، خواہش کی مان کر، ہم نے گویا یہ اعلان کر دیا کہ زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے، لیکن بات نفس کی مان کر کے ہم عملی طور پر اس کو معبود بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اگر جنت چاہیے تو جنت سستے میں نہیں ملے گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اتنا ایزی ہے؟ اتنے سستے میں جنت مل جائے گی؟ اور اگر اتنے سستے ہی میں جنت کے ملنے کا معاملہ ہوتا تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز غوث پاک نہ پڑھتے. جنت بہت مشکلوں سے ملا کرتی ہے، اور آسان سا نسخہ قرآن نے بتا دیا، نفس کی خواہش کو ترک کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. تو حضرت حاتم اصم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور، میں نے نفس کی پیروی کرنے کی بجائے میں نے نفس کی خواہش کو ترک کرنا یہ اپنی زندگی کا ماحول بنا لیا ہے، عادت بنا لی ہے. یہ میں نے پایا آپ کی صحبت کی بنیاد پر. تیسری بات، حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، حضور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ مال جمع کرنے میں لگے ہیں، گنتے رہتے ہیں، اور مال کو جمع کرنے کی پوزیشن یہ ہے کہ صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کر صبح تک اس فکر کے اندر رہتے ہیں کہ 2 کا 20، 20 کا 200، 200 کا 2 لاکھ، یعنی مال بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے. لیکن حضور مال میں بھی کماتا ہوں لیکن جمع کر کے نہیں رکھتا، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہوں. اور یہ میں نے آپ کی صحبت میں رہ کر قرآن سنا اور سیکھ کر کے میں نے یہ کیا. کیا قرآن کہتا ہے؟
قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میں روانہ کر دیتا ہوں اللہ کے پاس جو ہمیشہ باقی رہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ والوں کی تعریف قرآن جو بیان کرتا ہے وہ یہی تو بیان کرتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ متقین کی جماعت ہے جن کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ والے جمع کر کے نہیں رکھتے، جو ہوتا ہے ضرورت بھر رکھ کر باقی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جو اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں باقی رہے گا، اور ہمیشہ اس کا باقی رہنا قرآن سے ثابت ہے۔ تو عرض کرنے لگے حضور آپ کی صحبت میں رہ کر کے جذبہ سخاوت ہم نے پایا، اور مال جمع کر کے رکھنے کی بجائے مال اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ ہم نے اپنے اندر پایا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مال اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہیں۔ تو حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے جب پڑھ لیا اور آپ کی صحبت سے میں نے پا لیا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، تو ہم نے وہاں جمع کر دیا، بیچ دیا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اور مجھے یہاں پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ ان سے ملاقات کے لیے ایک صحابی پہنچے، گھر میں پہنچے، دیکھا تو کوئی سامان نہیں۔ کہا ابو ذر تمہیں تو اتنا بہت سارا مال تمہیں ملا تھا، کہاں گیا سب؟ تمہارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں۔ کہا دوسرے گھر میں بھیج دیا ہوں۔ اب وہ سمجھے کہ دوسری شادی انہوں نے کی ہوگی، تو انہوں نے پوچھ لیا یار دوسری شادی تم نے کی بتائے بھی نہیں، کہاں ہے دوسرا گھر تمہارا؟ کہا آخرت ہے، آخرت ہے، وہاں کے لیے میں نے بھیج دیا، دوسری شادی وغیرہ نہیں کی، میں نے جو مال تھا سب آخرت کے لیے بھیج دیا۔ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہی کیا ہوا آخرت میں کام آئے گا، یہی کیا ہوا کام آئے گا۔ تو حضرت حاتم اصم نے عرض کیا کہ حضور میں نے یہ بات آپ کی صحبت میں رہ کر کے سیکھی۔ پھر حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمٰن نے فرمایا چوتھی بات، تو عرض کرتے ہیں کہ حضور چوتھی بات میں نے یہ سیکھی کہ لوگ قبیلے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، عزت شہرت کی وجہ سے اور جاہ و حشم جو انہیں مرتبہ ملتا ہے اس مرتبے کو حاصل کر کے لوگوں نے اس میں عزت پانے کی کوشش کی، لوگ اس میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کیے کہ قبیلے کی بنیاد پر عزت ملے، دولت کی بنیاد پر عزت ملے، مقام و مرتبے کی وجہ سے عزت ملے۔ لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے یہ سیکھا کہ ان چیزوں میں عزت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو حضرت جب میں نے دیکھا کہ ان چیزوں کے اندر عزت نہیں ہے، تقوی میں عزت ہے، تو میں نے زندگی اللہ سے ڈرنے کے اندر گزارنے کی کوشش کی، میں نے اللہ سے ڈرنے میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتی۔ تو حضور یہ بھی آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے سیکھا، تقوی کوئی معمولی چیز کا نام ہے، ایک ہے تقوی اور قربان جائیے ایک ہے اتقا۔ کون ہے اتقا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور انہیں اتقا کسی اور نے نہیں، قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى،
جسے قرآن اتقا کہے، اس کے اتقا ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم امام التقا والنقا، کوئی بھی اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر ایمان کے ساتھ تقوی کی دولت موجود نہ ہو۔ اس لیے کہ ولی کی ڈیفینیشن اللہ نے بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پھر پانچویں بات کی طرف آئے کہ حضور میں نے دیکھا مال کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، کسی کو علم میں اپنے سے زیادہ دیکھا تو بھی حسد کرتے ہیں، اور یہ حسد ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ معاصرین کے اندر صاحب علم جو ہوتے ہیں ان کے درمیان حسد کا پایا جانا ممکن ہے، انکار نہیں ہے، اس کا موجود ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف موجود ہے۔ تو میں نے دیکھا کسی کے اندر علم کی وجہ سے حسد ہے، کسی کے اندر شہرت کی وجہ سے حسد ہے، کسی کے پاس دولت کی وجہ سے حسد ہے۔ پھر آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے جب سیکھا تو میں نے حسد اپنے دل سے، حسد دل میں لانے کی میں نے کوشش ہی نہیں کی، اس لیے کہ آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے قرآن کی ایک آیت سنی، اور وہ آیت یہ ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان روزی تقسیم کی ہے، تو جب دینے والا خدا ہے تو میں کون ہوتا ہوں حسد کرنے والا؟ تو میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، مولا جسے چاہے جو عطا فرما دے، میں کون ہوتا ہوں حسد کرنے والا؟ تو جب مجھے پتا چلا دینے والی ذات خدا کی ہے تو میں نے کبھی کسی کے سلسلے میں حسد نہیں کیا، کسی کے سلسلے میں حسد نہیں کیا۔ یہ پانچویں بات ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نہ پہنچے، کس کی چلے گی؟ آپ کی چلے گی یا خدا کی چلے گی؟ ذرا مجھے بتاؤ، آپ کی چلے گی یا خدا کی چلے گی؟ جب خدا کی چلے گی تو آپ کاہے کو اللہ کے فعل، اللہ عز و جل کی خوشی کے اندر مداخلت کرتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کے لیے جو رضی اللہ تعالی عنہ جو آیا ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ ان کے یہاں حسد نہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ان کے لیے آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ ہی آ گیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی تھے۔ تو اگر کسی کو آپ علم میں، کمال میں، دولت میں اگر آپ سے بہتر دیکھو تو نہ اس کے زوال کی تمنا رکھو، نہ اس سے کبھی حسد کرو، اس لیے کہ سوائے آپ کو جلنے کے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے جلنے کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں تو اس خوشی پر اللہ آپ کو بھی نواز دے گا، اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ آئیے اب چھٹی چیز کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت حاتم اصم حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور، میں نے دیکھا کہ مال کے لیے لوگ حلال بھی نہیں دیکھتے، حرام بھی نہیں دیکھتے، بس جو کچھ آیا مال چاہیے، جیسے بھی کر کے بس مال چاہیے، لگے ہوئے اس کے اندر، اور ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور ہمارے آگے کیا ہوگا، ہماری زندگی کیا ہوگی، بس اسی فکر میں ہیں۔ لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر کے میری فکر دور ہو گئی، اور مجھے اب روزی کا اتنا ٹینشن نہیں ہے، اتنا ٹینشن نہیں ہے۔
نکلتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا مولا مجھے روزی عطا فرمائے گا، کبھی حرام کی طرف نہیں جاتا، اس لیے کہ رب نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، تو میں ٹینشن کیوں لوں؟ جس کا ذمہ خدا نے لیا وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میں حرام کی طرف نہیں بڑھتا، بلکہ میری زندگی اللہ رب العزت جل جلالہ کے اسی ارشاد کی طرف عمل کرتے ہوئے گزرتی ہے، اور رزق کے سلسلے میں حرام کی طرف قدم بڑھانے کی بجائے میں حلال کی طرف ہی قدم بڑھاتا ہوں، اور میرا یقین ہے کہ میرا مولا مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ ساتویں بات فرماتے ہیں کہ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے کسی کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، اور آج دیکھیں گے آپ کہ دشمنیاں بہت زیادہ ہیں۔ بھائی بھائی میں دشمنی، پڑوسی پڑوسی میں دشمنی، دوست دوست میں دشمنی ہو جاتی ہے، تو دشمنیاں بہت زیادہ میں نے دیکھی۔ لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے یہ سیکھا کہ یہ انسان بڑے دشمن نہیں ہیں، اور ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے قرآن کی یہ آیت سیکھی، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور ایک مقام پر رب نے فرمایا فاتخذوہ عدوا، ان سے بھی دشمنی کرو۔ تو جب سے مجھے پتا چل گیا کہ شیطان ہی میرا دشمن ہے، تو میں اس کی دشمنی میں لگا رہتا ہوں، کبھی اس کی نہیں مانتا، ہمیشہ شیطان کو دشمن مان کر شیطان کی بات کو نہیں مانتا، اور اسی سے دشمنی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ آج ہم نے اپنوں کو تو دشمن بنا لیا، شیطان کو دشمن نہیں بنایا۔ کتنی دشمنی کرتے ہیں شیطان سے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی دشمن ہے؟ وہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ تمہیں سیدھے راستے پر چلنے ہی نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، کوئی بھی سیدھے راستے پر چلنا چاہے گا میں وہیں بیٹھ کر اس کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آج کا مسلمان آوارگی کی طرف بڑھ رہا ہے، بھٹک رہا ہے، تو اس نے شیطان کو دشمن نہیں مانا، نہیں سمجھا، اور نہ اس سے دشمنی کر رہا ہے، بلکہ شیطان کی بات مانتا ہوا نظر آتا ہے۔ شیطان کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ پوری دنیا بے حیائی میں ڈوب گئی، بے حیائی آج انسان کی زندگی بن چکی ہے، اور سر کے بالوں سے لے کر انسان پیر کے ناخن تک بے حیائی میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ساتویں بات تھی جو حضرت حاتم اصم نے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ آٹھویں بات اور آخری بات، حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کرتے ہیں حضور، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے بھروسہ کرتے ہیں، کوئی مال پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی انسان پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے پڑھا، میں نے سیکھا کہ بھروسہ اگر کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب یہ 8 باتیں حضرت حاتم اصم نے حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمہ کو بتائیں کہ آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے یہ 8 باتیں سیکھی ہیں، اب جواب سن لیجئے تاکہ ان 8 باتوں کا وزن سمجھ میں آ جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت شفیق بلخی کہہ رہے ہیں جو حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں حاتم، میں نے توریت، انجیل
زبور اور قرآن جب ان کا خلاصہ پایا تو انہی 8 باتوں میں پایا. ان چاروں کتابوں کا خلاصہ انہی 8 باتوں کے اندر ہے. اے رسول اعظم کے دیوانوں، اگر یہ 8 باتیں اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے آج یہاں سے اٹھو اور اس پر عمل کرو تو آپ کا آنا ہمارا آنا سب کا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ